فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى فرجهم بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت محترم، اس سلسلے کی پہلی مجلس ہم نے دعا کے موضوع پر گفتگو کرنا بہتر سمجھا۔ عالم پریشانی اور حیرانی میں انسان خدا کے راستے سے ہٹ کر کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے اپنی محکم کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اپنے ضعیف اور ناتواں بندوں کو حکم دعا دیتے ہوئے کہ وقال ربکم، تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، بحث اسی جملے پہ تھوڑی دیر کر لیجیے آپ کہ وقال ربکم، پروردگار کے کتنے نام ہیں؟ اگر بغدادی قاعدہ بھی پڑھا ہے تو 99 نام تو پڑھا ہی ہوگا، وگرنہ اگر مولا کائنات کی دعائیں اٹھا کر دیکھیے گا تو ہزاروں نام ہیں، لیکن یہ جتنے نام ہیں نا وہ سب کے سب صفتی نام ہیں، کوئی اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ایک نام ہے، آپ کا ایک نام ہے، ویسے پروردگار کا ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں اللہ۔ یہ بھی کمال ہے اس کا کہ اس نے اپنا نام اللہ رکھا کہ اگر بگاڑ دیجئے گا کسی جہت سے بھی تو وہی پہچانا جائے گا، کوئی اور نہیں پہچانا جائے گا، کوئی اور نہیں پہچانا جائے گا۔ صرف آپ دیکھ کے کر کے دیکھیے، الف ہٹا دیجئے وہی پہچانا جا رہا ہے، ایک لام اور ہٹا لیجئے لہو وہی پہچانا جا رہا ہے، دونوں لام ہٹا لیجئے ہو وہی پہچانا جا رہا ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنے نام میں وہ حسن رکھا ہے کہ کسی نام میں نہیں ہے۔ یا تو پھر دوسرا نام علی کا ہے، اللہ بگاڑیے گا تو واللہ ہوگا، علی بگاڑیے گا تو ولی ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں اس سے بہتر آپ کو نام نہیں مل سکتا۔ تو عزیزان محترم، تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنا نام اللہ رکھتا کہ وقال اللہ، تمہارا اللہ کہہ رہا، اور حق ہے اس کو کہنے کا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی دیتے ہیں تو نام کھدوا کے دیتے ہیں، نام ہو ہمارا۔ ہر آدمی نام کے پیچھے مرا جا رہا ہے جناب۔ تو ہم نے سوچا کہ اللہ بھی اپنا نام رکھے گا، لیکن اس نے
اللہ نہیں کہا، لفظ رب کہا کہ بندہ پہلے ہی جملے میں مانو سے محبت ہو جائے، ذرا ہمارے قریب آ جائے. کیا کہا؟ وقال ربکم. یہ کم میں کتنی محبت ہے، رب میں دیکھ لی، اب کم میں کتنی محبت ہے. وقال ربکم، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے. کسی کو کام کرانا ہو کہیے نا بھائی تمہارا بھائی کہہ رہا ہے، تمہارا چچا کہہ رہا ہے، محبت آ جاتی ہے نا. پروردگار کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کہہ رہا ہے تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے پکارو. یعنی کتنی محبت ہے. کوئی ہے جو پروردگار جیسی محبت کرتا ہو؟ نہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ماں جیسی محبت کرتا ہے، ایاذ باللہ خرما. نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ماں کی محبت ہم نے دیکھا ہے. جب وہ گڈو پپو کو سینے سے لگائے ہوئے رہتی ہے اور پڑوسن آ جاتی ہے اور گفتگو میں ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، رکھنا پیدا ہوتا ہے. دیکھیے پیارے بھائی پہنچ گئے. سلام محمد والے محمد پر رکھنا پیدا ہوتا ہے. تو اب وہ کبھی سینے سے چمٹاتی ہے، کبھی شیشی لگاتی ہے، کبھی چسنی دے دیتی ہے، کبھی تھپکیاں دیتی ہے. لیکن کائے کو گڈو میاں چپ رہے ہونے لگے، وہ چپ ہی نہیں ہو رہے. اور یار عورت سب برداشت کر سکتی ہے، بعد میں رکھنا نہیں برداشت کر سکتی. آخر منزل میں وہ کہتی ہے گبھے پہ پھلیے پر ہلکے سے رکھ کر کہ میں آپ رو ہی لو. دیکھا آپ نے، یہ ہے ماں کی محبت ٹوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا. چاہے ہلکے ہی سے رکھ دیا، رکھا تو کیونکہ اس کو اپنی بات میں ڈسٹربنس یا رکھنا برداشت نہیں ہو رہا ہے. مگر وہ پروردگار وہ کہہ سکتا تھا صبح کی نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دعا قبول نہیں کریں گے، ظہر کی نماز نہیں پڑھو گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ایک ہی وقت پکارنا، بار بار نہیں پکارنا. مگر وہ ماں ہے کہ ایک دفعہ پوری کرتے کرتے، خاموش کرتے کرتے جھنجھلاہٹ وہ آ ہی جاتی ہے. مگر وہ پروردگار تو وہ ہے کہ نہ پکارے تو ناراض ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اچھا، ماں محبت بہت کرتی ہے. ماں بے لوث محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، بے لوث محبت کرتی ہے ماں. اب خدا کیسی محبت کرتا ہے میں پیمانہ تو نہیں دے سکتا، لیکن تھوڑا سا ذہن کو قریب کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ کیونکہ خدا خود کیسا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سمجھیے آپ، نہ وہ کسی کو مثلا جیسے ہم بایولوجیکلی ہیں، وہ تو ایک ہی شخص ہے ہندوستان میں جو محمد والے محمد خدا کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خلیہ ذہن میں نہیں آ سکتا، اور جو آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. بات ہوت رہی ہے. اور مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے آپ کی سماعتوں پر کہ اتنے خشک موضوع کو اتنے دل جمی سے سن رہے ہیں آپ. کیا تو وہ ماں کیسی ہے اور خدا کیسی محبت کرتا ہے کہ ماں اگر ڈال دیتی کہیں کنارے ہم لوگوں کو تو کوئی کتا اٹھا کے لے گیا ہوتا، کوئی بلا اٹھا کر منہ میں داب کر لے کے چلا گیا ہوتا. یہ ماں کے دستے شفقت کا اثر ہے کہ اس نے گوشت کے پارچے کو رانا یہ شباب مرحمت فرما دیا. تو سوچئے ماں اتنی محبت کرتی ہے، باپ اتنی شفقت کرتا ہے، تو خدا کتنی محبت و شفقت کرتا ہوگا جو ہمارے ماں باپ کا بھی خالق ہے اور رازق ہے. سمجھ رہے؟ وہ کہہ رہا ہے وقال ربکم، تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے مجھے پکارو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، مجھ سے دعائیں کرو. اور خالی دعائیں نہ کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں. اس پر کسی اور دن بحث کروں گا. میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں. یہ بڑی
عجیب بات ہے. فرمایا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو لوگ ہماری اس عبادت سے اکڑتے ہیں یعنی دعا سے نہیں پکارتے ہمیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے سرکش بندوں کو پہلے میں ذلیل کرتا ہوں پھر واصل جہنم کر دیتا ہوں. نہیں توجہ فرمائی، شاید میں سمجھا نہ سکا. کیا یستکبرون عن عبادتی، میں تو سمجھ رہا تھا نماز پڑھنا عبادت ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا روزہ رکھنا عبادت ہے. آج پتا چلا قرآن کی وادی کہتی ہے خدا کو پکارنا بھی عبادت ہے. اور اب ایام چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آ گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کیا کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے دعا کو عبادت گردانا ہے اور ترک دعا کو استکبارہ، گھمنڈ، تکبر، غرور گردانا ہے. اور تیری دھمکی ہے کہ نہیں پکارو گے تو ذلیل و رسوا کروں گا پھر واصل جہنم کر دوں گا. باپ رے باپ، پروردگار جب تیری دھمکی ہے تو ہو کر رہے گی. یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں ہو کر رہے گی. اب یہاں تک آپ نے سن لیا نا، اب پھر پیچھے آئیے. یہ ہے سمجھنے کا طریقہ. کیا کہا؟ وقال ربکم، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں جناب؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں مربی کو، رب کہتے ہیں جو ہمارا پالن ہار کرے اسے کہتے ہیں رب. لیکن ایک اور میں رب کا معنی دوں گا اور اس سے بہتر رب کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. کیا یہاں تو ماشاءاللہ کبھی سردی پڑتی نہیں ہے، لیکن کبھی سردی پڑے اور ہمارے لکھنؤ میں ایک مال بنا ہے لولو مال، نام سنا ہی ہوگا آپ لوگوں کو. تو آپ کبھی جائیے وہاں پر تو دنیا کی تمام چیزیں وہاں دستیاب ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا. سردی کا زمانہ، زبردست شیت لہری. ہم بہت سے نوجوان جو یہیں پلے ہیں یہیں رہ گئے ہیں وہ شیت لہری سمجھ بھی نہیں پائیں گے. جو گودوں سے باتیں کرتی ہیں سردی، وہ سردی. اور ایک ماں اپنے بچے کو لے کر لولو مال میں موجود ہے. مجھ جیسا مولوی بھی موجود تھا. میں نے دیکھا کہ اس کے بچے نے کہا مما وہ یلو کلر کی جو آئس کریم ہے نا دلا دیجیے. ماں نے کہا ادھر دیکھنا بھی حرام ہے. اچھا پنکی دلا دیجیے. نہیں میں نے کہا نا خبردار ادھر نہیں دیکھنا، چلو میرے ساتھ دوسری چیزیں دلاتی ہوں. تو میں وہیں پہ تھا. میں نے کہا ماں ہو یا ماں کے نام پر کلنک. کیا مطلب؟ میں نے کہا ماں کے سلسلے میں نے کہا دیکھا کہ ماں تو بچے کی ہر خواہش پوری کر دیتی ہے اور تم ایک آئس کریم نہیں دلا رہی ہو. کہا مولوی مجلس نہیں پڑھنا ہے. میں ماں ہی نہیں ہوں، میں اپنے بچے کے رب ہوں. کاش کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. میں اپنے بچے کی رب ہوں. مجھ جیسے موٹے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. کچھ مہینے کے بعد اپریل اور مئی کا مہینہ آیا اور نارمل ہو گیا معاملہ اور لو کے تھپیڑے چلنے لگے، گرم ہوائیں. اور پھر اتفاق کہیے، حسن اتفاق کہیے، جو بھی کہہ لیجیے، میں پھر وہیں پہ تھا. وہ پھر وہی والدہ اور پھر وہی ان کا بیٹا تھا. اب کی بیٹے نے ادھر نہیں دیکھا. ماں کہتی ہے یہ بتاؤ کہ کون والی دلا دوں یا ڈنڈی والی؟ کلفی لوگے یا یلو لوگے یا پنک لوگے یا پرپل کلر لوگے؟ اس نے دنیا جہاں کی جتنی بھی آئس کریم تھی 7-8 عدد اس کے ہاتھ میں کر دیا، کچھ تھیلیوں میں رکھ دی. میں نے کہا اس دن تو تم نے نہ دلائی، آج تم نے دلا دیا. راز کیا ہے؟ کہا بس راز یہی ہے کہ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ میں ماں ہوتی تو دلا دیتی، میں رب ہوں. اور آپ اس دن نہیں سمجھے تھے. میں نے کہا آج ہی سمجھا دو. کہا رب کہتے اسے ہیں کہ جب جس چیز کی
ضرورت ہو تب دو. مجھ جیسا رمضان المبارک میں سجدہ کا چور چور کر دے اور موٹا موٹا گھٹا نماز کا اٹھا لے اور داڑھی بے بھاؤ چھوڑ دے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہے پروردگار 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. اب بتائے وہ پورا کرے گا پروردگار؟ کیوں نہیں پورا کرے گا؟ کیونکہ رب کہتے اسے ہیں جب جس چیز کی ضرورت ہو دے دو, جب جس چیز کی ضرورت ہو نہ دو. سمجھو ہے, اسے رب کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ پروردگار رکھتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے. عزت نفس بہت بڑی شے کا نام ہے. ہاتھ مت پھیلائیے, موت آ جائے, مر جائیے, کچھ بھی ہو جائے, مگر ہاتھ مت پھیلائیے. اور آپ تو یوں بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کیونکہ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں, علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علی تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیے. اور ہمارا شیعہ وہی ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, اور جتنا آدمی محنت کش ہوگا اتنا ہی ایمان پائیدار ہوگا. توجہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک قصہ ہے, آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے بچپن میں سنا ہو یا پڑھا ہو. اب حقیقت نہ مجھ سے پوچھیے گا کہ کہاں تک حقیقت ہے, مجھے نہیں معلوم کہ سچا ہے کہ جھوٹا, لیکن اتنا تو معلوم ہے مجھے کہ اس سے جو میسج ہے وہ زبردست ہے. وہ میں سنائی دیتا ہوں. وہ یہ ہے, ذل سبحانی اپنے کو کہلانے والے اکبر, جلال الدین محمد اکبر, دیکھیے ان کو لقب رعایا نے دیا تھا. اکبر خود نے لقب نہیں رکھا تھا, اس کا نام جلال الدین محمد تھا, لیکن اکبر کیوں رکھا؟ کوئی تیرتھ یاترا کا وہ ٹیکس وغیرہ معاف کر دیا تھا. یعنی پتا چلا اگر کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لقب رکھوانا ہے تو وہ احسان کرنا سیکھ جاؤ. دیکھ رہے اکبر نام رکھا, اور اکبر ہی سے مشہور. اب جلال الدین کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اکبر دی گریٹ. اب یہی اکبر جب ایک جگہ پھنس جاتا ہے, ایک بڑھیا نے اس کی جان بچائی. جب جان بچ گئی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ جب بھی بڑی بھی ضرورت پڑے میرے یہاں آ جانا, ہم تمہاری جو بھی ہوگی مدد کریں گے انشاءاللہ, آپ آ جائیے گا. بات ختم ہو گئی. جب ایک وقت آیا, بڑھیا کو ضرورت پڑی, آئی تو دیکھا کہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے. اکبر نماز پڑھ رہا ہے. یہ کھڑی ہو گئی کہ نماز تمام کر لے تو گفتگو کرو, مگر نماز پڑھنے کے بعد ہی تو کیس ہو گیا کہ جیسے ہی نماز تمام ہوئی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ جانب آسمان دعا کے لیے بلند کر دیے. جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا وہ بڑھیا جانے لگی. تو دربار وغیرہ ہوتے ہی ہیں, انہوں نے کہا ارے کہاں جا رہی ہو؟ آئی تھی مانگنے تو کچھ مانگ لو. کہا آئی تو تھی مانگنے ہی, مگر میں نے دیکھا یہ تو خود ہی کسی دروازے کا فقیر ہے. یہ تو خود ہی کسی دروازے کا فقیر ہے. اب کیوں نہ اسی سے مانگا جائے جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بس جلدی جلدی 2-3 فقرے سماعت فرمائے اور احمد تمام. وہ یہ ہے کہ آپ کو پروردگار نے کہا وقال ربکم ادعونی, تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میرے سامنے گڑ گڑاؤ, میرے سامنے دامن مراد پھیلاؤ. استجب لکم, تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا میں ہوں. مگر سوال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اسے پکاریں کیوں؟ ہم اسے پکاریں کیوں؟ کیا ہماری ضرورتوں کو وہ نہیں جانتا؟ بھئی ہم نہیں جانتے کہ 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے, وہ تو جانتا ہے. عالم الغیوب ہے,
اسے معلوم ہے کہ کیا ہوگا، کیا گھٹنا گھٹے گی، لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو ہم کیوں دعا کریں؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کیوں کی جائے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا ضرر ہے اور کیا نقصان ہے؟ تو کیوں دعا کر کر اپنی دعا کو مشیت کی راہ میں حائل کروں؟ جو ہوگا منظور وہ ہوگا، کیوں دعا کریں؟ عزیزو، اگر دعا کوئی معمولی شے کا نام ہوتا تو سب کرتے نہ کرتے، علی مرتضیٰ دعا نہ کرتے، زین العابدین دعا نہ کرتے. اس لیے عالم اسلام سر جوڑ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اگر یہ دونوں علیوں کی، یعنی علی بن ابی طالب اور علی بن الحسین، یہ دونوں علیوں کی دعائیں نہ ہوتی تو عالم اسلام کو خدا سے دعا کا سلیقہ بھی نہیں آ سکتا. عزیزو ایک بات بتاؤں، یہ لوگ مسائل میں پڑھتے ہیں لیکن میں فضائل پڑھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب علی ابن الحسین علیہ السلام پہنچے ہیں دربار یزید میں تو آپ ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی ہے. یزید بیٹھا ہوا ہے اور امام حسین کے سر سے بے ادبی کر رہا ہے، خضران کی چھڑی لیے ہوئے ہے، شراب پی رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ جانتے. سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، کیا مجھے تو ڈراتا ہے؟ میرے باپ کو تو نے قتل کر. دیکھیں ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کسی اور کو امام نہیں مانا ہے، حق الیقین کے پیکر کو مانا ہے. کہا کہ کیا سید سجاد کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں یہی کہہ رہا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو ہمارے بابا کو قتل کر چکے، ہم کو اسیر کر چکے، ہماری ماں بہنیں بے رنگ بے چادر اور بے مکھناؤ چادر بیٹھی ہوئی ہیں، تو تم سمجھ رہے ہو ہم لاوارث ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم خدا رکھتے ہیں، ہم خدا رکھتے ہیں. اور ایک بات بڑا عجیب و غریب، یہ آپ کو صحیفہ سجادیہ میں بھی یہ جملہ ملے گا جو کہ کہا گیا تھا وہیں پہ. فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جب رات میں تارے ٹمٹمانے لگتے ہیں اور رات پوری طریقے سے اپنے آغوش میں کائنات کو لے لیتی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتے ہیں، بادشاہوں کے دربار اور بادشاہوں کے خزانے میں تالے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ بادشاہ کا خزانہ کوئی لے سکتا ہے. اے میرے پروردگار، اس وقت بھی تیرا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا ہے. دیکھیں سید سجاد علیہ السلام، کاش کہ ہم صحیفہ سجادیہ پڑھتے اور نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھاتے تو اندازہ ہوتا، کیونکہ صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ یہ وہ کتابیں ہیں جس پر ہم یوں کر کر کہتے تھے کبھی کہ ہماری کتاب ہے. میں ہماری کتاب تبھی ہوگی جب ہم اسے استعمال کریں گے. خالی مولویوں کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے یہ ساری چیزیں. یہ کتاب جو کتاب کی شکل میں آئی ہے دعا کی، یا دعا کمیل ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، نہج البلاغہ ہو، تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے مولویوں کے لیے بلکہ عوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ عوام ہی تو تعریف کرتی ہے، واہ واہ سے چھتیں اڑ جاتی ہیں جب ذاکر پڑھتا ہے کہ فلاں یہودی نے یا عیسائی نے نہج البلاغہ پڑھ کے کہا کہ یا یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے نا. آپ ہی لوگ تو تعریف کرتے ہیں، مگر تعریف کی یہ بات نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کہی علی کے لیے کہ یا یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. تعریف کی بات تو یہ ہے کہ نہ وہ علی کو رہبر مانتا، نہ علی کو پیشوا مانتا، نہ امام مانتا، اس کے باوجود اس نے نہج البلاغہ پڑھی. تو جب پڑھ کر اس کا ذہن اتنی وسعت ہو سکتی ہے اس کے ذہنوں میں، تو اگر ہم پڑھیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاں
تو اب سید سجاد کا جملہ سنیے آپ بیدار ہو چکے. وہ سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ وہ نشے حکومت میں چور تھا, تو سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اے یزید زیادہ غرور مت کر, زیادہ تکبر مت کر, یہ وہی کہہ سکتا ہے پابند سلاسل ہو کر جس کا ایمان سدرۃ المنتہا کو رونق چکا ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے. سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں یزید کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے, میں زمین پر بیٹھ کر بھی علی ہوں. یہ معمولی جملہ نہیں سید سجاد علیہ السلام کا, تو تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے, میں زمین پر بیٹھ کر بھی علی ہوں, یعنی علی ابن الحسین. اور علی کے معنی دوسرے بھی نکلتے ہیں یہاں پہ, بلند ہوں. تو دیکھا آپ نے, یہ ہے سید سجاد. انہوں نے بتایا کہ کیسے خدا کو پکارنا ہے, خدا کے سامنے کیسے جانا ہے. اتنا سمجھ گئے آپ. تو اب جلدی جلدی اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کو پکاروں کیوں. جو منظور ہوگا ہوگا, ہم نہیں پکاریں گے. یہی بات ہم نے دیکھا تھا دین ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام میں, کہ جب جناب ابراہیم کو منجمیر کے ذریعے گھما کر پھینکا گیا اور آپ نارے نمرودی کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف جا رہے تھے. آپ اپنی عقل لگائیے, پبلک کے بہکاوے میں مت آئیے گا. کیا منجمیخ ایک آلہ ہے جس کے سہارے ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے. اب جب یہاں سے پھینک دیا گیا تو نہ ابھی آگ میں پہنچے ہیں اور نہ منجمیخ میں ہیں کہاں؟ ہوا میں, فضا میں معلق ہیں. آپ کسی آدمی کو کسی بلڈنگ سے لڑھکتے ہوئے, کسی پہاڑ سے گرتے ہوئے, کسی درخت سے ٹپکتے ہوئے انسان سے پوچھئے چائے پیجئے گا, پانی لاؤں, کیا کہے گا وہ؟ انصاف سے بتائیے. وہ بول بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ کیا ربط ہے اس قدم کا اس کھوپڑی کا سے, کہ اگر پاؤں اکھڑ گئے زمین سے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ مگر یہ نبوت و رسالت کا مزاج ہے کہ اسی راہ ہوا میں آ کر جبریل نے پوچھا حل لک حاجہ, کوئی حاجت ہے تو بیان کر دو. اگر آئیں بائیں شائیں بھی کچھ کہہ دیتے نا تو کوئی بات نہ تھی, مگر جواب کتنا نپا تلا عاقلانہ ہے. کا جواب تو ہے, حاجت تو ہے, مگر تم سے نہیں ہے. یعنی ابراہیم نے اپنے دوری میں بتا دیا مر جاؤ مگر اپنے سے نیچوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا تو پھیلانا. عزیزان محترم کہتا حل لک حاجہ, کوئی حاجت ہے تو بیان کر دو. ابراہیم خلیل کہتے نہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے حاجت. عزیزو کیوں نہیں ہے؟ مان سکتے ہیں. یہ جو جبریل ہیں یہ شیڈیول کاسٹ سے نہیں ہے. یہ اب بڑی اونچی کاسٹ ہے بھائی ان کی, فرشتہ ہیں. پہلی بات تو یہی ہے. دوسرے عصمت رکھتے ہیں. تیسرے یہ سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا ہنر جانتے ہیں. چوتھے یہ وحی کے لانے والے امین ہیں جن کا تذکرہ آج تک قرآن میں سورہ انا انزلنا میں آپ پڑھتے ہوں گے. کیا تنزل الملائکۃ والروح, یہ روح یہی ہے, جبریل صاحب ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی نازل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اتنے اونچے آدمی ہیں. تو آپ اگر مانگ لیجئے گا, کچھ کہہ دیجئے گا, فرمائش کر دیجئے گا, کہہ دیجئے جان بچا لو بھیا, تو آپ کی کوئی ہیٹی نہیں ہے, کوئی تذلیل نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے.
تو عجب نہیں ابراہیم خلیل آواز دے، مت کہو ایسا تذلیل ہے، توہین ہے، ہیٹی ہے۔ کہا اس لیے ہے کہ اگر میں ہاتھ پھیلا دوں تو پلٹ کر یہی بارگاہ خداوندی میں عرضی پیش کر دے گا، پروردگار تو نے اسی بندہ مجبور کا سجدہ کروایا تھا جو آج میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ دیکھ رہے آپ، کہا مر جاؤں گا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ وہ بھی جبریل ہے، دماغ رکھتا بلا کا۔ اس نے کہا میاں جس سے ہے اسی سے حاجت پوری کرواؤ، اسی تو مانگو۔ کہا ہاں حاجت تو ہے مگر مانگوں گا نہیں۔ جناب ابراہیم کی قرآن نے مجید میں قدم قدم پر آپ کو دعائیں ملیں گی۔ یہ جو آپ قنوت میں بھی پڑھتے ہوں گے، رب جلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار ہم کو بھی نمازی بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ کس کی دعا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قربانی مطلب بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر آگ کی پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، تو مایوس ہونے لگے تھے۔ ایک دفعہ آواز آئی ابراہیم دل نہ چھوٹا کرو، قد صدقت رویا، ہم نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب تمہاری اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ سنا آپ نے، قدم قدم پر دعا کرنے والا آج کہتا ہے میں دعا نہ کروں گا۔ کیوں نہ کریں گے؟ ابھی تو کیا دعا کوئی حقیر شے کا نام ہے؟ اگر میں اتنا ہی پڑھ کر رہ گیا ہوتا تو منکر دعا ہو جاتا۔ اب دعا کیوں نہیں کریں گے؟ جبریل کہتے کیوں نہ کریں بھیا؟ کہا اس لیے نہیں کروں گا، وہی سوال آئیے، کہا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا خدا مجھے اس وقت جلا دینا چاہتا ہے یا بچا لینا چاہتا ہے۔ توجہ ہے سیدھانے محترم، کیا بات نکلی تھی؟ بھئی ہم دعا کیوں کریں؟ ہم کو معلوم ہے کہ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو وہی ابراہیم نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ میرا خدا مجھے اس وقت جلا دینا چاہتا ہے یا بچا لینا چاہتا ہے۔ اگر میرا خدا اس وقت مجھے جلا دینا چاہتا ہے تو جلنا ہی میرا کمال ہے، جلنا ہی میرا کمال ہے، خاکستر ہو جانا ہی میرا کمال ہے۔ عزیزو، ابراہیم کیا ہے؟ خلیل الرحمن ہیں، معمار خانہ کعبہ ہیں۔ کعبے کی فاؤنڈیشن کس نے رکھی؟ آدم علیہ السلام نے۔ کعبے کی دیواریں کس نے بنائی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ جو کعبے کا معمار ہو، جو اللہ کا دوست ہو، خلیل یعنی دوست، اللہ کا دوست ہو، وہ قدم قدم پہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرا خدا مجھے جلا دینا چاہتا ہے یا بچا لینا چاہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مشیت خدا کیا ہے، مشیت خدا کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جس کے پاس مشیت خدا کا علم نہیں ہوتا وہ خلیل خدا ہوتا ہے، جسے قدم قدم پر مشیت خدا کا علم ہوتا ہے اسے حبیب خدا کہتے ہیں۔ حبیب خدا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، تو یہ حبیب خدا، ان کو مشیت کا علم ہے، مشیت کا علم نہیں، مشیت خدا ہے۔ یہ جو کر دیتے ہیں وہی مشیت ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، اصول کافی کی یہ حدیث مبارکہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی۔ فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں مشیت خدا۔ تب تو گاڑی پھنس گئی۔ مشیت خدا ہے، قرآن بھی مشیت خدا، اہل بیت بھی مشیت خدا، تو ان میں افضل کون ہے؟ دیکھیے یہ سرکاری سوال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سرکاری سوال آئے تو اس کا آج ہی حل ہو جائے کہ مشیت خدا یہ بھی ہے، مشیت خدا یہ بھی ہے، افضل کون ہے اور مفضول کون ہے؟ اعوذ باللہ خاکم بدہن۔ تو میں بچ کر ایک راستہ نکالتا ہوں، میں اسے آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب مشیت خدا نے لباس الفاظ سے وطن کیا تو قرآن بنا، اور جب مشیت خدا پیکر بشری میں ڈھلی تو اہل بیت اطہار کہلائے۔
یہ بھی مشیت خدا ہے، وہ بھی مشیت خدا ہے، کوئی نہ افضل ہے نہ کوئی مفضول ہے۔ جو کہہ دیتے ہیں یہ آل محمد ہے، جو لکھ جاتا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اس میں نہ کوئی مفضول ہے نہ کوئی افضل ہے عزیزان، بلکہ فعل آل محمد کو قرآن کہتے ہیں۔ اور آسان کر دوں کہ جب مولا کائنات کے گھر میں بولی جانے والی زبان چوراہے پر آئی ہے تو قرآن بنا ہے، اور جب آل محمد کے گھر کا کلچر اٹھ کر چوراہے پر آیا ہے تو اسلام بنا ہے۔ اور اسی اسلام کو مٹانے کے لیے یزید پلید آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ کے دیکھیے یہ بات ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والا مجمع تلاش کرتا ہو، مگر میں تھوڑا سا ہوں، میں مجمع نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے آپ کے خلیہ ذہن میں، اور یہی مجلس کی کامیابی ہے۔ کیوں نہیں علی علیہ السلام نے امیر شام کے خلاف کربلا پیدا کی؟ کیوں نہیں امام حسن علیہ السلام نے کربلا کر دی مدینے ہی میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ چاہے امیر شام ہو چاہے دیگر ہو، انہوں نے ابھی کھل کر اپنے کفر کو ثابت نہیں کیا تھا، سمجھ رہے؟ ابھی کھل کر کفر نہیں ثابت ہوا تھا۔ اور ایک مقام جب آیا، یزید پلید نحوست پرست جب بیٹھا ہے تخت شاہی پر، تو ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے، اور کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کا شعر ہے، کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن نے نمازیوں کے لیے تو ویل کہا ہے، یعنی لعنت کہی ہے۔ جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے قرآن نے لعنت بھیجی ہے، مگر قرآن نے شرابیوں کو کچھ نہیں کہا۔ یہ یزید صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کا عقیدہ ایسا ہے تو ان کا خلیفہ کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے کہ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ جام ہے، اب شراب میں بھی وہ چیز ہوتی ہے اور کچھ چیزوں میں اور بھی ہوتی ہے، میں نام نہیں لیتا، کراہیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ آدمی پیتا ہی ہے اس چیز کو، تو کراہیت ہوتی ہے، میں نام نہیں لیتا۔ تو آپ دیکھو گے جب اس چیز کو ڈالتے ہیں آپ یا شراب، تو دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے گاج، یہ بلبلے اٹھتے ہیں نا۔ یزید کی شاعری آپ دیکھیے گا، یزید کہتا ہے یہ بلبلے نہیں ہیں بلکہ حجاج کرام ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، استغفر اللہ نستجیر باللہ۔ یہ ہے یزید کا اسلام۔ جب اسلام یہاں تک آ گیا اور پھر اس نے کہا ہم بدر والوں کا بدلہ لیں گے اور یہ ہاشمیوں کا ڈھونگتا حکومت پانے کے لیے، تب حسین پر لازم ہو گیا کہ آستینہ الٹ کر فاطمہ کا لال میدان میں آیا۔ اور اگر یہ زمانہ علی کے زمانے میں ہوتا تو علی بھی وہی کرتے، حسن علیہ السلام بھی وہی کرتے۔ مولا حسین آگے بڑھے اور اپنا پورا گھر دے دیا تاکہ اسلام بچ جائے۔ عزیزو، یہ جو ہمارے تک اسلام آیا ہے یہ سید سجاد اور جناب زینب کا بچایا ہوا ہے۔ امام حسین کو بھی جس نے زندہ رکھا ہے اسے شہزادی کبریٰ جناب زینب کہتے ہیں۔ عزیزو، آج یہ 13 محرم ہو گئی۔ معلوم ہے آپ کو حسین اور جناب زینب میں کتنی محبت تھی؟ جب جناب زینب کی شادی ہو گئی تو سسرال یعنی جناب عبداللہ کے گھر گئی، تو عرب کا دستور یہ تھا کہ 3 روز کے بعد اگر کوئی جاتا تھا بیٹی کو رخصت کرانے سسرال سے میکے کے لیے، تو کوئی اور نہیں، نہ بھائی نہ باپ، کوئی نہیں، ماں جاتی تھی
وہ اپنی بیٹی کو لے کر آتی تھی. فاتح خیبر مولائے کائنات ٹہل رہے ہیں گھر میں کہ آج ہماری بیٹی زینب کو فاطمہ یاد آ رہے ہوگی. مولا علی ٹہل رہے ہیں. ایک دفعہ جناب فضہ آگے بڑھی, آواز دی, مولا میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی پریشانی. کہاں فضہ, کاش کہ آج فاطمہ زندہ ہوتی, کیونکہ ہماری بیٹی کو فاطمہ کی یاد ستا رہی ہوگی. عزیزو, جناب فضہ کہتی ہیں مولا دل نہ چھوٹا کیجیے, ہم نے بھی تو زینب کی پرورش کی ہے. بحیثیت ماں میں جاؤں گی. فضہ تم نے میرا کام بہت آسان کر دیا. جیسے ہی سنا نا تو 3 روز ہو گئے تھے حسین کو زینب کو دیکھے ہوئے تھے. بیگوا جناب حسین جلدی جلدی قدموں سے جناب زینب اولیاء مقام کے گھر کی طرف پڑھے ہیں, لیکن چوکھٹ پر جا کر رک گئے, کیونکہ ہماری بہن کو انتظار ماں کا ہے اور بحیثیت ماں فضہ جا رہی ہیں. ایک دفعہ جناب فضہ داخل ہوئیں. جناب زینب نے جیسے ہی فضہ کو دیکھا آواز دی, ارے میری ماں فضہ کہہ کر جو بغل گیر ہوئیں تو بہت دیر تک آنسو بہائے, بہت دیر تک گریہ کیا. تو ایک دفعہ کبھی کبھی اس کائنات میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ اور سمجھ کر روتا ہے مگر سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے. بے عینے یہی چیز یہاں پر ہوئی. ایک دفعہ زینب کچھ اور سمجھ کر رو رہی ہیں, فضہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں. فضہ جب تادیر ہو گئی تو فضہ نے کہا بیٹی نہ رو, میں بھی تو ماں ہی ہوں, میں نے تو تمہاری پرورش کی ہے. کہا اماں فضہ بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوں, بات یہ ہے 3 روز ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. رونے والوں جیسے ہی حسین نے زینب کے لبوں پہ اپنا نام سنا, ارے فوراً دروازے سے داخل بیت ہوئے. آواز یہ میری بہن زینب بغل گیر ہو گئی. اتنا بھائی بہن روئے کہ خش کھا کے گر گئے. اے رونے والوں, یہ منظر کیا زینب کو یاد نہ ہوگا؟ زینب کیسے برداشت کی ہوگی کہ جب کٹی گردن اپنے بھائی کی دیکھی ہوگی. اے بھیا, زینب خدا حافظی کے لیے آئی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں چاہتا تو ختم کر سکتا تھا مزاج, لیکن 1 منٹ کی زحمت اور دینا چاہتا ہوں. رونے والوں, ایک دفعہ اور سمجھ لیجئے بھائی بہن کی کتنی محبت ہے. ایک دفعہ جناب زینب سو رہی تھی, جناب زینب سو رہی تھی اور پتہ نہیں روشن دان سے یا ڈائریکٹ آفتاب کی شعائیں جناب زینب کے چہرے اقدس پر پڑ رہی تھی. جناب حسین علیہ السلام جیسے ہی آئے گھر میں تو دیکھا کہ میری بہن کے چہرے پر آفتاب کی کرنیں پڑ رہی ہیں. تو جو نیند 2-3 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتی, امام حسین نے ابا کا سایہ کر لیا. اب آپ بتائیے کچھ تو اضافہ ہوا ہوگا, 5 منٹ 10 منٹ اضافہ ہوا ہوگا. جب اضافہ ہوا اور افاقہ ہوا تو اب دیکھا کہ کربلا کا شہنشاہ حسین, کربلا کا غریب حسین پسینے میں شرابور ہے. آواز بھیا یہ کیا کر دیا؟ کہا اے بہن میں ایک بات گوارا نہیں کر سکتا کہ سورج کی کرنیں تمہارے اوپر پڑے اور تمہاری نیند میں خلل پیدا ہو. بھیا اچھا تو اس کا میں اچھا بدلہ دوں گی. رونے والوں, جب ہاتھ میں رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا, زینب گئی اپنے بھائی کی گردن کا بوسہ لیتی ہے. بھیا معاف کر دیجئے گا, ارے آپ کی بہن اتنا غریب ہو گئی کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اگر سر پہ چادر ہوتی تو آپ کو کفن دے دیتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق من ناجاک و بحق من ناداک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين.